السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج سے ہم دوسرے سیمسٹر کا آغاز کرتے ہیں، جس میں ہم آج عقیدہ منہج کی کلاس لیں گے، اور اس کلاس کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارا فرسٹ سیمسٹر کا پہلے سیمسٹر کا سلیبس جو ہے وہ سوال نمبر 1 سے 50 تک تھا، اور اس کے بعد سوال نمبر 51 سے 100 تک یہ ہمارا اس دوسرے سیمسٹر کا انشاءاللہ سلیبس رہے گا۔ اس میں ہم نے سابقہ سیمسٹر کے آخر میں سوال نمبر 51 سے 55 یا 56 تک یہ سوال ہم نے لیے تھے، 55 تک سوال لیے تھے۔ ہم ان سوالات کو ذرا یعنی کہ جلدی سے دہرا لیتے ہیں تاکہ ہمارے اس سیمسٹر کا سلیبس پورا کا پورا شروع سے اس کا آغاز ہو جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگلے نئے سوالات شروع کریں گے۔ تو سوال نمبر 51 میں یہ ہے کہ رسولوں میں سے اولو العزم انبیاء کون ہیں؟ ہم جس طرح کہ آپ کو ذکر کیا تھا، عقیدہ منہج کے اس کتاب میں سب سے پہلے جن چیزوں کو لے رہے ہیں وہ اسلام اور ایمان کے ارکان کی تفصیلات ہیں۔ پہلے ہم نے ان کو اجمالی طور پر لیا ہے کہ اسلام کے ارکان کیا ہیں اور ایمان کے ارکان کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی تفصیلات ہم نے شروع کی ہیں، ہر رکن کی الگ الگ، اور ہر رکن پر کئی سوالات ہیں۔ تو یہ رکن جو ہے کون سا ہے؟ رسولوں پر ایمان کا چل رہا ہے، کہ جس میں یہ تھا کہ رسولوں پر ایمان کی دلیل کیا ہے، اس کے بعد رسولوں پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے، اور پھر سوال نمبر 50 میں ہم نے پڑھا تھا کہ رسولوں کی شریعتوں میں کیا فرق ہے، اور اس کے بعد سوال نمبر 51 میں کہ اولو العزم انبیاء کون ہیں۔ تو 5 وہ رسول ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کی 1 سے زیادہ آیات میں ان کا ذکر آتا ہے۔ انہی آیات میں سے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 7 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے نبیوں سے پختہ عہد لیا ان کا، اور آپ سے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو یہ 5 وہ انبیاء ہیں کہ جن کو اولو العزم انبیاء کہا جاتا ہے، اور ان کے اولو العزم ہونے کا معنی کیا ہے؟ اولو کے معنی والے، اور عزم کے معنی پختہ ارادہ اور ہمت اور جذبہ۔ اگرچہ اللہ کے تمام انبیاء ہی عظیم مقام و مرتبے پر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی نبی رسول کو چنتا ہے تو اسی وقت چنتا ہے کہ جب اللہ نے اس میں وہ صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں جو اس کو نبوت کے اہل بناتی ہیں۔ تو لیکن یہ 5 انبیاء وہ ہیں کہ جن کا کردار دعوت کے میدان میں رسالت اور نبوت کے اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں باقی انبیاء سے بڑھ کر رہا، اور باقی انبیاء سے زیادہ ان کی محنت، مشقت اور کوشش رہی، اور بہتر انداز سے انہوں نے اپنی عزم و ہمت کا مظاہرہ کیا۔ اور کوئی شک نہیں کہ ان انبیاء کی سیرت کو پڑھنے والا دیکھتا ہے کہ خصوصاً ان 5 انبیاء کا لوگوں کی وعظ و نصیحت میں، ان کو دعوت دینے میں، اور اللہ کے دین کی خاطر
مختلف پریشانیاں اور مزید آزمائشیں، ان چیزوں کو برداشت کرنے میں ان کا کیا کردار رہا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 52 ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی نبیوں سے کیا کیا خصوصیات ہیں، یعنی رسول کریم علیہ السلام آپ کی کیا خصوصیتیں ہیں باقی انبیاء کی نسبت۔ تو اس کے جواب میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خصوصیات سے نوازا ہے، اور انہی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقی تمام انبیاء کی نسبت آپ کو تمام بنی نوع انسان کا اور بلکہ جنوں کا بھی رسول اور نبی بنا کے بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں قیامت کے روز آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، اور میں یہ بات کو فخر کہتے ہوئے نہیں کہتا۔ اور اسی طرح رسول کریم علیہ السلام اپنی خصوصیات کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھ کو اللہ نے 5 ایسی چیزیں دی ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ماہ کی مسافت کی دوری پر ہی دشمن پر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے، تمام روئے زمین کو میرے لیے نماز اور طہارت کی جگہ بنایا گیا ہے، لہذا میری امت کے کسی شخص کو بھی جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہی نماز ادا کر لے۔ اور تیسری خصوصیت کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے، اور چوتھی کہ مجھ کو شفاعت کا حق عطا کیا گیا ہے، اور پانچویں مجھ سے پہلے ہر نبی صرف اپنی قوم کے لیے ہوتا تھا، جبکہ مجھے تمام لوگوں کے لیے نبی بنایا گیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث کہ جس میں آپ نے اپنی خصوصیات کا ذکر کیا۔ اب یہ تو 5 وہ خصوصیات ہیں کہ جو اس حدیث میں آتی ہیں، اس کے علاوہ 10 بلکہ 20 وہ خصوصیات ہیں کہ جو اس کے علاوہ بھی ہیں، قرآن کریم میں ہوں یا مختلف احادیث میں ہوں۔ حتیٰ کہ علماء نے اس موضوع پر الگ سے کتابیں لکھی ہیں کہ جس میں رسول کریم علیہ السلام کی خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ انہی کتابوں میں سے علامہ سیوطی کی کتاب ہے الخصائص الکبریٰ کے نام سے، اسی طرح غایۃ الصول فی خصائص الرسول ابن الملقن کی کتاب ہے۔ اور ان خصوصیات کو جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے کئی ایک فائدے ہیں کہ جس سے ایک مومن مسلمان کا آپ پر ایمان اور مضبوط اور پختہ ہوتا ہے، آپ سے محبت اور زیادہ ہوتی ہے، آپ کی اطاعت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، اور رسول کریم علیہ السلام کو نمونہ اور آپ کو آئیڈیل بنانے کا یہ جذبہ اور زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہ رسول کریم علیہ السلام کو ملی ہوئی یہ خصوصیات، یہ انعامات اور یہ فضائل صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے بھی یہ انعامات ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 53 میں ہم نے لیا تھا کہ انبیاء کے معجزات کیا ہیں۔ معجزہ کا لفظی معنی سب سے پہلے تو کیا ہوتا ہے کہ لفظی معنی کسی چیز کو عاجز کر دینا، یعنی وہ چیز جو دوسروں کو عاجز کر دے، معجزہ، اور جیم کے نیچے زیر ہے معجزہ، کہ جو عاجز کر دینے والی چیز۔ اور اصطلاحی طور پر انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ایسی نشانیاں جو خلاف عادت ہوں، یعنی معجزات وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اپنی نبی اور رسولوں کو دیتا ہے جو عام عادت اور روٹین اور قانون ہستی کے خلاف ہوتی ہیں، کہ عام طور پر ایسی چیز لوگوں کے ہاں ہونا ممکن نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی رسول کے ہاتھوں وہ چیز دکھاتا اور کرواتا ہے ان کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے، اور مخالفین کو چیلنج کرتے ہوئے، اور اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ
کا نبی، یہ اللہ کا سچا نبی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا ساتھ دینے والا ہے۔ اور یہ معجزات دو طرح کے رہے ہیں، معجزات جو حسی ہیں، حسی سے معنی دیکھے جانے والے، پکڑے جانے والے، محسوس ہونے والے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا لاٹھی تھی، قوم ثمود کے نبی صالح علیہ السلام کو اللہ نے معجزے کے طور پر اونٹنی نکالی ان کے لیے۔ تو یہ حسی معجزات، اور دوسرے ہیں جو مانوی معجزات ہیں، کہ جو دیکھنے والوں کو آنکھوں سے نظر تو نہیں آتے لیکن عقل سے جانے جاتے ہیں، اور مانوی معجزات ممکن ہے حسی معجزات سے بھی بڑھ کر ہوں۔ اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ اگرچہ اللہ نے آپ کو اور بھی معجزات دیے ہیں، لیکن آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، کہ جس سے اللہ نے بندوں کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، پھر تم بھی اس جیسا کو قرآن لے آؤ۔ قرآن نہیں لا سکتے 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے تو ایک صورت ہی لا کر دکھا دو۔ تو اللہ نے لوگوں کو چیلنج کر کے آپ کی سچائی کو ثابت کیا۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ معنی معجزہ کا کہ نبی کی سچائی سچے ہونے کے دلیل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے حامی و ناصر ہونے کے دلیل ہوتا ہے۔ اور معجزات جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ مختلف طرح کے رہے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی طرح طرح کے ہیں، مختلف ہیں۔ آپ کی خصوصیات بھی جن کا ہم نے ذکر کیا ہے صاحب کا سوال میں بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ ہم نے 40 کے قریب وہ خصوصیات آپ کو گنوائی تھیں درس کے دوران، کہ اللہ نے کس قدر آپ کو خصوصیات سے نوازا ہے۔ اور اسی طرح آپ کو ملے ہوئے معجزات بھی، کہ جس میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کا ہے، کہ جس سے بڑھ کر کوئی معجزہ نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کے بارے میں، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ ایسا بڑا معجزہ ہے کہ جس کے نہ آگے سے اور نہ پیچھے سے کسی طرف سے بھی باطل نہیں آ سکتا، یعنی نہ تو اس میں کوئی ایسی بات ذکر ہوئی ہے کہ جو حقیقت کے خلاف ہو، اور نہ ہی اس قرآن کو بدل سکتا ہے، اصحاب کا کتابوں کے برعکس، کہ جن کو لوگوں نے بدلا، ان کو یعنی کہ تبدیل کیا، ان کو بگاڑا، لیکن قرآن کے حوالے سے خود اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ تو چنانچہ معجزات کے حوالے سے جس ہم نے ذکر کیا ہے کہ صحابہ تابعین اہل سنہ کا عقیدہ ہے ان معجزات کے پر ایمان لانا، ان کو ماننا، اور یہ بھی معجزات کے حوالے سے کہ اس کو کرنے والا دکھانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، نہ نبی کے کرنے پر ہوتا ہے اور نہ اس کے چاہنے پر آ جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کرواتا ہے، کرتا ہے، دکھاتا ہے۔ اور یہ بھی کہ معجزہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ عام لوگوں کے رسم روٹین سے ہٹ کر ہو، اس کے برخلاف ہو۔ اگر وہی چیز ہے جو لوگوں کے پاس ہے تو پھر معجزہ نہیں ہوگا۔ اور یہ فرق ہے معجزے اور جادو میں، جادو کرشمہ اور معجزہ، اس میں یہی فرق ہے کہ کرشمہ جادو جو ہے وہ جادوگر جب چاہے وہ دکھا دے، کر کے دکھا دے، لیکن معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو دکھاتا ہے، اور کسی کے چاہنے پر یا کسی کے کہنے پر وہ نہیں ہوتا۔ اور یہ ہیں معجزات کے حوالے سے بنیادی جو چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال 54 نمبر 54 نمبر سوال کہ نبوت پر یا نبیوں پر ایمان کا رکن، اس کے بعد آخرت پر ایمان ہے، 5واں رکن ایمان کا کہ آخرت پر ایمان۔ پہلی بات تو آخرت کو، یوم آخرت کو یا قیامت کے دن کو آخرت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے بعد کوئی دوسرا دن نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم میں اس کو کئی جگہوں پر یوم الآخر کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔
یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو آخرت کا دن کہا گیا، کیونکہ اس کے بعد کوئی دوسرا دن نہیں، بلکہ اس کے بعد ہمیشہ ہمیش کا عالم ہے، یا جنت یا جہنم۔ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کی اہمیت کیا ہے؟ کیونکہ یہ وہ ایمان ہے کہ جو انسان کے کردار و سلوک کو صحیح کرتا ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو چنانچہ جس کا آخرت پر عقیدہ صحیح ہوگا، آخرت پر ایمان اس کا صحیح ہوگا، اس کا عمل بھی اسی طریقے سے صحیح اور خالص ہوگا۔ اور جس قدر کسی کا آخرت پر ایمان جو ہے وہ غلط ہوگا یا کمزور ہوگا، اسی قدر ہی اس کا عقیدہ اور ایمان بھی کمزور رہے گا۔ اور آخرت پر ایمان کی وجہ سے ہی، اس کی اہمیت کے پیش نظر ہی اللہ نے قرآن کریم میں اس کا بار بار ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ علماء کا کہنا ہے کہ 19 مرتبہ اس کو دہرایا گیا ہے قرآن کریم میں۔ اور کسی کا اس وقت تک ایمان نہیں ہو سکتا جب تک آخرت پر اس کا ایمان نہ ہو، اور بلکہ آخرت کی جو بھی تفسیرات ہیں، جو بھی اس کی جزیات ہیں، ان سبھی پر ایمان نہ ہو۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو بھی کفر کرتا ہے اللہ سے اور فرشتوں سے اور کتابوں سے اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن سے، تو یہ وہ شخص ہے کہ جو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ آخرت پر ایمان کے فائدے ہم نے ذکر کیے تھے کہ کیا کیا بڑے فائدے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ اللہ اس کے رسول کے حکم کو ماننا ہے، اور پھر یہ کہ اس پر ایمان لانے کا جو عظیم اجر ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس پر ایمان لا کر آدمی آخرت کی تیاری کرتا ہے، اس کے لیے عمل کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اور نیکی اور اطاعت میں آگے بڑھتا ہے۔ اور اسی طرح آخرت پر ایمان کے فائدوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان مومن کو اگر کوئی دنیا کی جاہ و حشمت، دنیا کی لذتیں حاصل نہیں ہوتی، تو اس کو کوئی حسرت افسوس نہیں ہوتا۔ کس لیے؟ کیونکہ اس کے مد نظر یہ ہے کہ وہ قیامت کا دن، آخرت کا دن وہ ہے جس میں اس کو ساری نعمتیں اس سے کہیں بڑھ کر مل جائیں گی۔ اور پھر اس آخرت کے دن پر ایمان کے ساتھ ہی ظالم کو تنبیہ ہے اپنے ظلم سے باز آنے کے لیے، اور مظلوم کو تسلی ہے کہ ایک وہ دن ہے کہ جس دن اس کے ظلم کا بدلہ اس کو مل جائے گا۔ اور اسی طرح آدمی دنیا کے اندر جو مصائب و آلام ہیں، آزمائشیں ہیں، ان پر صبر کرتا ہے، اس لیے کہ تاکہ قیامت کے دن اس کو اجر ملے۔ اور یہ بھی کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ فانی ہے، اس کی تکلیفیں، اس کی اذیتیں کتنی بھی کیوں نہ بڑھ جائیں، آخر یہ ختم ہو جائیں گی، تو اس سے مومن کو ایک تسلی ہوتی ہے۔ اور پھر آخرت پر جب ایمان سچا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی آخرت کی تیاری میں رہتا ہے، اور اللہ سے حسن خاتمہ کی اور دنیا سے جاتے ہوئے اچھے ایمان اور تقوی کے ساتھ جانے کی دعائیں کرتا ہے۔ تو اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں اس آخرت پر ایمان کے حوالے سے۔ تو یہ ہے آخرت پر ایمان، اس کی دلیل ہم نے ذکر کی۔ اور اس کے بعد 55 نمبر سوال ہم نے جو لیا تھا، اس میں یہ تھا کہ یوم آخرت پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یوم آخرت پر ایمان، اس کے مطلب کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں؟ حقیقت میں آخرت پر ایمان صرف کوئی ایک لفظ نہیں جو کہہ دیا جائے، بلکہ ایک وسیع باب ہے، ایک وسیع موضوع ہے کہ جس میں وہ سارا عالم جو مرنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، نہ کہ صرف قیامت کے دن، بلکہ انسان کے مرنے کے ساتھ ہی وہ عالم برزخ بھی، اور اس کے بعد قیامت کا قائم ہونا بھی،
قیامت کے قائم ہونے کے بعد محشر کے میدان لگنا، اس میں حساب و کتاب ہونا، ترازو لگنے، بندوں کے اعمال کا محاسبہ ہونا اور ان کے اعمال نامے ان کو دیے جانے، اللہ کے سامنے بندوں کا پیش ہونا اور اللہ سے ہم کلام ہونا اور ساری وہ چیزیں، اور بلکہ اس سے پہلے سور کا پھونکا جانا۔ تو قیامت کی ہولناکیوں کے حوالے سے جو کچھ بیان ہوا ہے، اور پھر قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد پلسرات ہے، حوض کوثر ہے، شفاعت ہے، اور پھر اس کے بعد آخری ٹھکانہ ہے بندوں کا جنت یا جہنم۔ جنت کی نعمتیں ہیں اور جنت کی حقیقتیں ہیں، اس کی تفصیلات ہیں، اور اس کے مد مقابل جہنم، اس کے عذاب، اس کی ہولناکیاں اور اس کے عذاب طرح طرح کے۔ تو آخرت کے دن پر ایمان کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس میں ہر بات جو ہے، ہر چیز الگ سے ایک بڑا موضوع ہے۔ بذات خود موت، اس کی حقیقت کیا ہے، ایک لمبا موضوع ہے۔ مرتے ہوئے لوگ دنیا سے کیسے جاتے ہیں، مومن کی موت کیسے ہوتی ہے، منافق کافر کے کیسے ہوتی ہے، مرنے کے بعد اس کو دفن جب کیا جاتا ہے تو قبر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہاں پر کیا حالات ہیں، کیا تفصیلات ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ان میں سے ہر چیز جو ہم نے ذکر کی ہے آخرت پر ایمان کے حوالے سے، جن کا ذکر آتا ہے یا جو چیز اس میں شامل ہوتی ہے، اس میں ہر چیز ایک لمبا موضوع ہے الگ سے، جس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حقیقی مومن اور سچا مومن وہی ہوتا ہے کہ جو ان سبھی چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، بغیر کسی کا انکار کیے، بغیر کسی طرح کے شک و شبہ میں پڑے، اور بغیر کسی طرح کا تردد کیے۔ کیونکہ آخرت پر ایمان کے حوالے سے لوگوں کی تین بڑی قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو سچے دل سے اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اس پر ان کا یقین ہوتا ہے۔ اور اسی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے شروع میں ہی متقین کی صفات بیان کی ہیں، تو وہاں پر آخرت کی جب بات کی ہے تو کیا فرمایا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ ایک وہ گروہ ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھنے والا ہے، اور وہ یقین رکھتے ہوئے پھر اس آخرت کی تیاری کرتے ہیں، قیامت کے لیے ان کا عمل ہوتا ہے، آخرت ان کے مد نظر ہوتی ہے ہمیشہ، اور اس آخرت سے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرنا، نیکی عبادت کرنا اور گناہوں سے بچنا، یہ ان کے سامنے رہتا ہے۔ اور اس کے مد مقابل دوسرا گروہ جو کافروں کا ہے، جو سرے سے انکار کرتے ہیں کہ قیامت ہوگی نہیں، کہ مر کے مٹی مل گئے اور ختم ہو گئے، اور اس کے بعد دوبارہ اٹھنے کا کوئی تصور نہیں ہے، اور نہ کوئی حساب کتاب، نہ کوئی جزا سزا ہے۔ اور عموماً دنیا کے مختلف کافروں کا یہی نظریہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کیسے دوبارہ زندہ ہو گئے جبکہ مٹی بن گیا، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے کافروں کے شبہ کا ذکر کیا ہے اور اس کا رد بھی کیا ہے۔ اور تیسرا وہ گروہ جو منافقین کا ہے، جن کو یا تو قیامت کے بارے میں شک ہے کہ پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، جس طرح کہتے ہیں ان نظن الا ظنا، کہ ہم تو صرف ایک شک گمان ہے، پتہ نہیں ہوگی شاید۔ اور یہ منافقوں کا گروہ، اور منافقوں کے علاوہ دوسرے وہ بدعمل لوگ کہ جو کہنے کو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوں گے اور آخرت پر ایمان کا دعویٰ بھی کرنے کو کرتے ہوں گے، لیکن عملی زندگی میں ان کا آخرت سے انکار نظر آتا ہے جب دیکھا جاتا ہے کہ کیا ان کی بدکاری ہے، بے حیائی ہے، بے روی ہے، مادہ پرستی ہے اور اللہ کے دین سے روگردانی ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کا قیامت پر کوئی ایمان نہیں ہے، کیونکہ اگر ایمان ہوتا تو اس کا عمل و کردار اس طرح کا نہ ہوتا۔ اور اس لیے قیامت کے منکر،
قیامت کا ایمان نہ لانے والے صرف کھلے کافر ہی نہیں ہے کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں کہ جو قیامت کو ایسے بھلائے ہوئے ہیں، اس انداز سے دنیا میں پڑے ہوئے ہیں کہ جیسے ان کے ہاں کو قیامت کا تصور ہی نہ ہو۔ تو یہ 3 طرح کے بڑے گروہ پائے جاتے ہیں قیامت کے حوالے سے: ایمان لانے والے سچے طور پر، کھلے طور پر کفر کرنے والے، اور تیسرے جو یا تو شک و شبے کا شکار ہیں یا پھر اپنی بدعملی سے جو ہے غچ زبان سے اقرار کرتے ہیں، نہ اپنے عمل سے جو ہے قیامت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور آخرت پر ایمان کے حوالے سے یہ بھی کہ آخرت پر ایمان کے لیے قرآن بھی دلیلیں ہیں، اور قرآن میں 10 بلکہ 20 آیات دلیلیں ہیں، اور احادیث میں بھی بے شمار احادیث ہیں قیامت کا جس میں ذکر ہوتا ہے۔ تو قرآن سے دلیل ہے، سنت سے دلیل ہے، اور تیسری عقل سے دلیل ہے۔ عقل سے دلیل کیا ہے؟ عقلی طور پر بھی عقل تقاضا کرتی ہے کہ اگر اللہ نے دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے تو امتحان کے بعد نتیجہ ہوتا ہے، اس کا رزلٹ ہوتا ہے، اس کی جزا سزا ہوتی ہے۔ تو اگر دنیا امتحان کے لیے ہے تو پھر اس کا رزلٹ کہاں پر، اس کا نتیجہ کہاں پر ہے، اس کا بدلہ کہاں پر ہے؟ وہ آخرت میں ہے۔ اور یہ بات بھی قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہوں پر ذکر کی ہے کہ کیسے تم قیامت کا انکار کرتے ہو، جبکہ خود عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ قیامت ہونا چاہیے، لازمی چیز ہے کہ جس کے ہونے کے ساتھ ہی اللہ کی حکمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور قیامت کا انکار کرنا اللہ کی حکمتوں کا انکار ہے۔ اور اسی طرح چوتھی دلیل، کائنات میں طرح طرح کی چیزیں دلیلیں ہیں آخرت پر۔ ہم نے بتایا کہ قرآن سے دلیل ہے، احادیث سے دلیلیں ہیں، اور عقل بھی دلالت کرتی ہے قیامت پر آنے پر۔ اور چوتھی چیز، کائنات کی مختلف چیزیں، وہ قیامت کی نشانیاں اور قیامت کی دلیلیں ہیں، جس کا اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ ماتا سورۃ الکہف میں، کہ ان کو مثال دو دنیا کی زندگی کی کہ جیسے ہم نے آسمان سے پانی بارش نازل کی ہو، اس بارش سے کیا ہوتا ہے کہ کھیتیاں اگتی ہیں، نباتات اگتی ہیں، اور بنجر زمینیں، بیابان زمینیں لہلہاتے کھیتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ لہلہاتی فصلیں ختم ہوتی ہیں، سوکھ کر خراب ہو جاتی ہیں، اور بلکہ جس طرح فرماتا ہے کہ غثاء احوا، کالا کوڑا کرکٹ بن جاتی ہیں۔ ایسے ہی یہ دنیا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اور پھر جوانی طاقتیں آتی ہیں، ان طاقتوں جوانیوں کے بعد بڑھاپا آتا ہے اور دنیا سے جاتا ہے۔ تو کائنات میں اللہ نے جگہ جگہ نشانیاں رکھ دی ہیں بندوں کو بتانے سمجھانے کے لیے کہ اگر تم ان چیزوں کو دیکھتے ہو کہ کیسے وہ وجود میں آتی ہیں اور پھلتی بڑھتی ہیں، اور پھر آخر ایک دن پھر وہ ختم ہو جاتی ہیں، تو ایسے ہی انسان کا بھی یہ حال ہے کہ پیدا ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے، مر جاتا ہے، اور پھر دوبارہ اس کا اسی زمین سے نکلنا ہے۔ تو یہ ہے قیامت پر ایمان کے حوالے سے۔ اس کے بعد آخری سوال ہم نے لیا تھا 56 نمبر سوال، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ قیامت کی نشانیاں، اور ہم نے ذکر کیا تھا قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے کہ قیامت کی نشانیاں 2 طرح کی ہیں۔ علامات الساعۃ الصغریٰ ہے، قیامت کی چھوٹی نشانیاں، اور علامات الساعۃ الکبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں۔ اور ان نشانیوں کے حوالے سے ہی اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کئی جگہ پر قرآن کے قیامت کے نشانیوں کا، ان اللہ عنہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، قیامت کی نشانی کا ذکر کرتا ہے کہ انتظار کرو جب آسمان کھلے طور پر دھواں لائے گا، یعنی اس دھوئیں کا آنا قیامت کی نشانی ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا اخبرنی عن الساعہ، کہ اب یہ بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے کیا فرمایا، ما المسؤول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے پوچھ رہا ہے سوال کرنے والا وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی سوال کرنے والے جبرائیل ہیں
اور سوال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا ہے تو آپ مانتے کہ جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں، میں اس سے زیادہ نہیں جانتا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو ہم بتا رہے تھے کہ قیامت کی 2 طرح کی نشانیاں ہیں، قیامت و علامت الساعۃ الصغریٰ ہے، چھوٹی نشانیاں ہیں، اور علامت الساعۃ الکبریٰ بڑی نشانیاں ہیں۔ چھوٹی نشانیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے ظاہر ہو چکی، جس طرح کہ آپ کا فرمانا ہے کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، آپ نے دونوں انگلیوں کو ملاتے ہوئے فرمایا کہ میرا آنا اور قیامت کا آنا اس طرح سے ہے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ اور اسی طرح آپ کا یعنی فرمان کہ مال کی کثرت ہو جانا، حتیٰ کہ کوئی صدقہ زکوٰۃ لینے والا نہ ہو۔ پہلی صدی کے آخر میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ زمانہ ہو چکا ہے کہ آدمی زکوٰۃ صدقہ لے کر نکلتا لیکن اس کو کوئی وصول کرنے والا نہ ملتا، اور فتنوں کا عام ہو جانا، گمراہیوں کا پھیل جانا، اور اس طرح دجال جھوٹے نبیوں کے دعوے داروں کا ظہور ہونا، اور اسی طرح حجاز سے مدینہ سے جو ہے آگ کا نکلنا، اور علماء کا کثرت سے فوت ہونا، اور کثرت کے ساتھ جو ہے وہ زلزلے اور طوفان اس طرح کی چیزیں آنا، اور زنا بدکاری کا بے حیائی بے روی کا عام ہو جانا، اس طرح زمانے کے وقت کا جو ہے وہ جلد گزرنا، حتیٰ کہ سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں اور ہفتے دنوں کی طرح گزرنے شروع ہو جائیں، اور لوگوں کا ایک دوسرے پر فخر کرنا مال و دولت کی نمائش میں، اور لوگوں کا تمنا کرنا فتنوں کی وجہ سے کہ کاش کہ اس کو موت آ جاتی۔ یہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں، علامت الساعۃ الصغریٰ جن کو کہا گیا ہے، اور پھر علامت الساعۃ الکبریٰ ہے کہ جو بڑی نشانیاں ہونے کے معنی کہ جو عین قیامت کے آنے کے وقت ظاہر ہوں گی، قیامت کے ظہور کے پاس ساتھ ان کا یعنی کہ قیامت کے ساتھ اس کا ظہور ہوگا۔ ان میں سے امام مہدی کا ظہور ہونا، اور دجال کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا آسمان سے، یاجوج ماجوج کا نکلنا، ان کا ظاہر ہونا، اور اسی طرح سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور دابۃ الارض اس کا نکلنا، اور دھوئیں کا نکلنا، اور اسی طرح زمین میں دھنسنے کے واقعات پیش آنا، اور پھر ان میں سے سب سے آخری نشانی کیا ہے کہ عدن کی طرف سے آگ کا نکلنا کہ جو لوگوں کو محشر کے میدان کی طرف ہانکے گی اور ان کو دھکیلے گی۔ تو یہ علامات الساعۃ الکبریٰ ہے کہ جس میں سے ہر نشانی اس کی تفصیلات ہیں، جس طرح کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ یا علیہ الصلاۃ والسلام، تو ان کا ظہور ہونے کے حوالے سے احادیث ہیں کہ کس زمانے میں کہ جب فتنوں کا گمراہیوں کا دورہ ہوگا، اس دور میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ظاہر ہوگا اور اپنے مہدی ہونے کا اعلان کرے گا، اور پھر لوگ اس کا ساتھ دیں گے اور اللہ کے دین کے غلبے کا کام کرے گا، اور ان کے ہوتے ہوئے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا کہ جو آسمان سے نازل ہوں گے فرشتوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے، اور دمشق کے جو مشرقی مسجد ہے، مشرقی کنارے یعنی کہ مسجد کے مینار پر ان کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو اللہ کے دین کو، اسلام کو دنیا پر غالب کریں گے، حتیٰ کہ یا تو کوئی مسلمان ہوگا یا پھر اس کو قتل کیا جائے گا، یعنی جو تیسرا اختیار دیا جاتا ہے جزیہ دینے کا وہ بھی ختم کر دیا جائے گا، اور دجال کو قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، دجال کا ظہور ہوگا، اور دجال کے بارے میں جو احادیث میں تفصیلات آتی ہیں، اور آپ کا فرمان کہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی فتنہ ظاہر نہیں ہوا ہوگا، اور آپ نے اس سے بچنے کی بھی ہم کو ترکیبات بتائی ہیں کہ کس طرح دجال سے بچا جا سکتا ہے،
اور دجال کا قتل کیا جانا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ہی یاجوج ماجوج کا ظہور ہونا کہ جو روئے زمین پر پھریں گے اور ہر چیز کو ختم کرتے چلے جائیں گے، اور پھر ان کے ہوتے ہوئے ہی اس قوم کا ہلاک ہونا یاجوج ماجوج کا عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر ہوتے ہوئے ہی، اور پھر قیامت کی آخری نشانیوں میں سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا کہ جس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ بند کر دے گا، اور قیامت جو ہے ان لوگوں پر قائم ہوگی کہ جو بدترین لوگ ہوں گے۔ اور پھر آخر میں جس طرح ہم ذکر کیا ہے کہ دابۃ الارض کا نکلنا اور دھوئیں اور زمین میں دھنسنے کے واقعات، اور سب سے آخر میں آگ کا عدن کی طرف سے نکل کر جو ہے لوگوں کو محشر کے میدان کی طرف ہانکنا۔ تو یہ ہے قیامت کی جو علامات الساعۃ الکبریٰ کے نام سے جانی جاتی ہیں، بڑی نشانیاں ہیں۔ تو ضرورت ہے انسان کو چھوٹی نشانیاں ہوں یا بڑی ہوں، ان کا علم حاصل کرنے کی، ان کو جاننے کی، تاکہ قیامت کی تیاری کر سکے اور قیامت کے حالات کو، اس کے حقائق کو جان سکے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ شیخ سوال آیا ہے جی ہاں کہ شیخ کیا یہ ایسا نہیں کہ جب ایک دفعہ کسی نبی کو معجزہ مل جاتا ہے وہ اس کا استعمال جب چاہے کر سکتا ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دی گئی تھی، تو معجزے کا جب ایک دفعہ معجزہ جب مل گیا ہے تو اس کے بعد جب مرضی استعمال کرے، یا پھر اس میں بھی اللہ کی مرضی ہوگی کہ وہ کب وہ کس وقت استعمال کرتا ہے؟ جی ہاں، سوال آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی رسول کو معجزہ ملتا ہے تو کیا وہ جب چاہے اس معجزے کو جیسے بھی چاہے استعمال کر سکتا ہے؟ ہاں، ممکن ہے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے اس کو معجزہ دیا ہے اس کو تو جس طرح سے چاہے اس کو جب چاہے اس کو ظاہر کر سکتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کا معجزہ دیا کہ جو سب سے پہلے ان کا معجزہ تھا، اور اس لاٹھی کا کیا تھا کہ جب پھینکتے زمین پر تو سانپ بن جاتی، اور یہ واقعہ صرف کوئی ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ پیش آیا، کہ حتیٰ کہ فرعون کے دربار میں بھی جب جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور جا کر اس کو دعوت دیتے ہیں، اور فرعون آگے سے کوئی نشانی دلیل مانگتا ہے تو ان کو دکھاتے ہیں لاٹھی اپنے پھینک کر سانپ بنا کر، اور جب مقابلہ ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ تو وہاں پر بھی اپنا عصا پھینکتے ہیں، اگرچہ اللہ نے وہاں پر حکم دیا تھا، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ جب ان کو یہ عصا مل گیا تھا تو یہ عصا جو ہے اس سانپ بننے کی حد تک تو وہ جب بھی پھینکتے سانپ بن جاتا، لیکن اسی عصا لاٹھی سے کیا اور بھی کام ہو سکتے تھے؟ ہاں، یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ تھی۔ یعنی یہی لاٹھی عصا جب انہوں نے سمندر پر مارا تو کیا اپنے ہی سوچ فکر سے مارا انہوں نے، یا اللہ کے وحی کے ساتھ؟ نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کہ اللہ نے ان کو حکم دیا، ان کو وحی کی، تو انہوں نے لاٹھی ماری سمندر پر، تب جا کر اس معجزے کا ظہور ہوا کہ سمندر جو ہے پھٹ کر پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور اس میں خشک رستے نکل آئے۔ ایسے ہی جب وہ سمندر پار کر کے صحرا سینا میں اترتے ہیں اور بنی اسرائیل پانی کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پر عصا مارا، ڈنڈا مارا، یعنی کہ چٹان کو لاٹھی پر مار کر اس میں چشمے نکالے، کیا خود ان کے ذہن میں یہ بات آئی تھی یا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی؟ ہاں، اللہ کی وحی کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا تھا۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ بعض اوقات معجزہ تو اللہ تعالیٰ نبی کو دے دیتا ہے، لیکن اس چیز سے کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، کیا کیا کن کن چیزوں کا ظہور ہوتا ہے، ہاں وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے حکم کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب بتاتا ہے، فرماتا ہے، تو اسی وقت اس کا ظہور ہوتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔